رشتے میں تیسرا شخص آ جائے تو اس انسان کو کیسے نکالیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ باسط محمود ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب زندگی۔ آج بات کریں گے کہ رشتے میں تیسرا شخص آ جائے تو اس تیسرے شخص کو اپنے رشتے سے کیسے نکالیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ تیسرا شخص آتا ہی کسی ایک کی مرضی سے ہے۔ ایسے تو آ ہی نہیں سکتا کہ تیسرا شخص دو لوگوں کے بیچ میں آ جائے۔ جب کوئی ایک انسان بے وفا ہوتا ہے تب تیسرا شخص آتا ہے، یا کوئی انسان ہماری وجہ سے تنگ ہوتا ہے پھر تیسرا شخص آتا ہے، یا پھر کسی پر ہمارا کنٹرول نہیں رہتا پھر تیسرا شخص آتا ہے۔ تیسرا شخص آتا ہی تب ہے جب ہماری کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تیسرا شخص آتا ہی تب ہے کہ جب ہم کسی پر اپنا مینٹلی کنٹرول کھو دیتے ہیں، جب ہمارا کنٹرول ہی نہیں رہتا اس انسان کے اوپر، پھر تیسرا شخص آتا ہے۔ آج اسی کی بات کریں گے کہ رائٹ وے کیا ہے، اس انسان کو کیسے نکالیں گے اور اس انسان پر اپنا کنٹرول کیسے رکھیں گے تاکہ وہ ہمارے پاس ہی رہے، وہ تیسرے شخص کے پاس نہ جائے۔ اسی کے اوپر بات ہوگی، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ جب تیسرا شخص اس کی لائف میں آتا ہے، سمجھ لیں کہ آپ کا کنٹرول اس انسان سے ختم ہو چکا ہے۔ آپ پر اس انسان کا کنٹرول ہے، آپ اسی کی طرف بھاگ رہے ہو، لیکن اس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے کہ جو آپ کی طرف نہیں آ رہا وہ بلکہ تیسرے شخص کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ مینٹلی طور پر ایک کنٹرول جو ہے وہ آپ پر بنا ہوا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مجھ سے دور نہ جائے، یہ میری طرف آئے، لیکن اس کی طرف ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے اگلے انسان کے اوپر تو پھر وہ آپ کو یوزلیس سمجھتا ہے، آپ کو ایک فضول اور بیکار انسان سمجھتا ہے، پھر وہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور تیسرا شخص آپ کے رشتے میں آتا ہے، پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آپ کی غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہو جس وجہ سے آپ کو کنٹرول گیا کہ آپ اس انسان کو اویلیبل بہت زیادہ رہے ہو۔ آپ اس انسان کی کال آتی نہیں تھی، پہلے پک کرنے کے لیے تیار تھے، اس انسان کو 24 گھنٹے اویلیبل، اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کو کال کرنا، میسیجز کرنا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوا کیا کہ آپ کا کنٹرول چلا گیا اس انسان کے اوپر سے۔ جب آپ کا کنٹرول گیا، آپ اس سے عزت مانگ رہے ہو، عزت نہیں مل رہی، آپ اس سے ٹائم مانگ رہے ہو، ٹائم نہیں مل رہا، آپ جو اس سے کہہ رہے ہو وہ آپ کو انکار سننے کو مل رہا ہے، آپ کو ویسی ویلیو نہیں مل رہی۔ آپ خود اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، آج آپ خود کہیں گے کہ سر بات تو صحیح ہے کہ اب ہمیں وہ پہلے جیسی عزت بھی نہیں دیتا، پہلے جیسی قدر بھی نہیں دیتا، ہماری تو ویلیو ہی نہیں رہی اس کے سامنے کوئی ورتھ ہی نہیں رہی آپ کی۔ تو انہی چیزوں کی وجہ سے تیسرا شخص آپ لوگوں کے درمیان آیا ہے اور وہ شخص جو ہے آپ لوگوں کا رشتہ خراب کر رہا ہے۔ اب خراب کیسے ہوا رشتہ؟ یہ آپ ہی کی غلطیاں تھیں، آپ نے اس انسان کے اوپر سے اپنا کنٹرول ہی کھو دیا۔ اور جب ہم کنٹرول کھو دیتے ہیں تو لوگ ان جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور ہم نے یہ تو خود ان کو موقع دیا ہے کہ لوگ اس کے اوپر قبضہ کریں۔ ہماری غلطیاں ایسی تھیں۔ اور جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہے گا نا تو وہ انسان جیسے مرضی آپ کو ٹریٹ کر لے، پھر اس انسان کو آپ کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اور کوشش یہ کریں کہ دوسرے انسان کو اپنے ہاتھ سے نہ نکلنے دیں۔ ہاتھ سے کیسے نہیں نکلے گا کہ جب آپ یہ والی غلطیاں نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں پڑے رہو گے، اس کی منتیں نہیں کرو گے، اس سے عزت کی بھیک نہیں مانگو گے۔ اس چیز سے صرف اور صرف آپ کی ویلیو گرتی ہے، آپ کی ورتھ جو ہے نا وہ گر گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رہی، جس وجہ سے وہ چھوڑ کر گیا۔ اب رائٹ وے کیا ہے کہ آپ اس تیسرے شخص کو نکال سکتے ہیں اور اسے اپنی طرف واپس لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ نے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا اس انسان سے، کیونکہ آپ اکثر میرے پاس جو بھی کیسز آتے ہیں کہ وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ان کو میں یہ چیزیں بتاؤں، لیکن بتانے کے بعد بھی میرے پاس پھر سے کئی لوگ لوٹ آتے ہیں کہ سر ہماری پھر سے ان باتوں کی وجہ سے لڑائی ہو گئی اور پھر سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ لڑائی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اب لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اگلا انسان پھر آپ سے پھر جو ہے نا وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں اس سے سکون کی تلاش ہو۔ جب آپ لڑائی جھگڑا کریں گے، اگلے کو سکون نہیں ملنا تو اس نے آپ کے پاس رہ کر کیا کرنا ہے؟ ایک انسان کو آپ سکون ہی نہیں دے رہے، اس کو مینٹلی ہیلتھ خراب کرو گے تو وہ پاگل ہے آپ کے پاس رہے، وہ تو وہاں جائے گا جہاں اس کے مینٹلی ہیلتھ ٹھیک رہے گی۔ اور آپ لڑائی جھگڑا کر کے اپنی مینٹلی ہیلتھ بھی خراب کرتے ہو اور اگلے کا بھی بیڑا غرق کرنے کی سوچتے ہو کہ میں تو ڈیسپریٹ ہوں ہی ہوں، اس کا بھی بیڑا غرق ہو۔ تو کوئی دماغ خراب ہے کسی کا کوئی ایسا کروائے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، آپ نے اپنے آپ میں رہنا ہے۔ اپنے آپ میں رہنے کا مطلب یہ کہ اپنی باؤنڈریز میں رہنا ہے، اپنے آپ کو چڑچڑا نہیں کرنا، اپنے آپ کو اس طرح نہیں بنانا کہ آپ اس سے لڑو جھگڑو اور پھر پرابلم آپ کے لیے بنے۔ اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے آپ میں رہ کرنا تو اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھیں، اپنی ویلیو کو بنائیں۔ دیکھیں، جب آپ کی ویلیو بنے گی نا، اپنی ورتھ بن جائے گی،
آپ کی طرف وہ انسان دوبارہ لوٹ کر آ جائے گا اور وہ تیسرا شخص نکل جائے گا۔ اب دیکھیں آپ کی ویلیو گری جس وجہ سے وہ تیسرا شخص آیا، اب آپ کی ویلیو بنے گی، وہ انسان پھر سے جائے گا۔ آپ کی ویلیو بنے گی تو وہ آپ کے بارے میں سوچے گا کہ یار یہ کتنا اچھا انسان تھا، تو وہ آپ کے بارے میں سوچنا شروع ہوگا، نہ کہ آپ ویلیو گری ہوئی اس کے بارے میں سوچے گا۔ اب کئی لوگ ایسا کرتے ہیں 2-4 دن کچھ چیزیں کر کے تو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں۔ اب آپ نے ویلیو گرانے میں 2-4-6 سال لوگوں کا کتنا ٹائم گزرا ہوا ریلیشن شپ میں، 6 سال سے آپ لوگ اپنی ویلیو گرا رہے ہیں اور بالکل نیچے آگے چھوڑ دی ہے، تو اس کو اوپر اٹھانے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا وقت دیں۔ آپ کی ویلیو جس دن انکریز ہو گئی نا، تو آپ اوپر سے ہو کے دیکھو گے آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یار میں کہاں تھا، میری ویلیو کتنی تھی اور میں کہاں گیا ہوا تھا، میں نے تو خود کو گرایا ہوا تھا۔ جب ویلیو بڑھے گی نا، تب سب دنیا آپ کی طرف دیکھے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر آپ کی سب پہ نظریں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی ویلیو ایسی بناؤ کہ سب کی آپ پر نظریں ہونی چاہیے، اپنی ویلیو کو اس طرح انکریز کر دو، وہی انسان تیسرا شخص خود بخود بھاگ جائے گا۔ یہ ہوتا ہے رائٹ وے، نہ کہ کسی انسان کے لیے اس سے لڑو کہ مجھ میں کیا کمی تھی جو مجھے چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے ہو، مجھ میں کیا نہیں تھا جو اس کے پاس ہے۔ تو مختلف چیزیں یہ آپ کو اس سے اور دور کر رہی ہیں، وہ اور آپ سے دور جائے گا۔ تو اس لیے لڑائی جھگڑا، گلے شکوے، کاز، پیچھے پڑنا، یہ ساری چیزیں اوائڈ کریں، اپنی لائف میں خوش رہیں، اپنی ویلیو کو بنانے میں لگیں، کسی کام میں جو ہے نا اپنے آپ کو لگائیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی ویلیو بڑھے گی۔ ایک انسان کی عزت ہی کام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب کام چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کام کے پیچھے بھاگے گا۔ اب وہ آپ کو بہانے بھی بناتا ہے کہ میں ادھر بیزی ہوں، ادھر بیزی ہوں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ مطلب کیا کہ آپ اپنی غلطیاں چھوڑ نہیں رہے، ابھی تک آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اپنی غلطیاں چھوڑ دیں، اپنی لائف میں جینا شروع کر دیں، وہی انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔